کے ساتھ نوازتے ہیں اور اللہ کو دن دہاڑے راستے گلی میں ہر جگہ اللہ کو سب و ختم کرتے ہیں. پیر پھسل جائے تو یا غوث کا نعرہ لگتا ہے. اللہ کے گھر کی طرح سے حج کی بجائے ہر جگہ عرس ہو رہے ہیں. اللہ کے بندوں کے گھروں کے ساری نظر و نیاز ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے. وہ مشکل کشا ہے, وہ دستگیر ہے, وہ داتا ہے, وہ بندہ پرور ہے, وہ مجیب الدعوات ہے, وہ سمیع الدعا ہے. اللہ کے ساتھ یہ ظلم آج یہ امت کر رہی ہے دوسروں کا. کیا شکوہ کرے, آج ان کا یہ حال ہے. ان کے بڑے بڑے جو گزرے ہیں صدیوں سے یہی بات کہتے آئے ہیں. کبھی اللہ کی بات کا انکار کرے, اللہ کے ساتھ اللہ کو جن کو انہوں نے ولی بنایا ہے وہ ساجی بنائیں, اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگائیں وہ ذلیل الزام کہ جو یہود النصارہ اور منافقین لگاتے تھے. یہ سب کچھ یہ امت دیکھ رہی ہے اور اس کے اوپر مگن ہے. یہ ہے جو اس کی نگاہ میں عزت والے ہیں, ان کے گن گائے جاتے ہیں اور ان کا نام آ جائے تو چہرہ کھل اٹھتا ہے. اور توحید اللہ کی بندگی اور اکیلے مالک کی بندگی کا ذکر آئے تو اس کے بعد ان کا دل بھج جاتا ہے, ناگوار خاطر ہوتا ہے, کتنے بدل جاتی ہے. تو مالک یہی شکوہ کرتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ کہ ان دنیا کے یہ لالچی ہیں جو اس پر ٹوٹ گرنے والے ہیں, یہ ان کا عالم یہ ہے اللہ کے جو دشمن ہیں. اذا ذکر اللہ وحدہ, اگر اللہ کی توحید کا ذکر آئے کہ وہی ایک مالک ہے, سب مملوک ہے, ایک خالق اور سب مخلوق ہے, ایک داتا ہے اور باقی اس کے در کے بھکاری ہیں, ایک عرش والا ہے باقی سب فرش والے ہیں. اگر کہیں اس کا معاملہ ہو وہی سنتا ہے, وہی جانتا ہے, وہی نفع نقصان پر مالک ہے, وہی موت اور زندگی دیتا اور چھین لیتا ہے, اور وہی ہے جس کے سامنے جانے کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کون اس کی درگاہ کا راندہ ہے اور کون سرفرازی کے تاج کا مستحق ہے. یہ ایک مالک. جب یہ بات آتی ہے اللہ کی توحید یوں کھول کر سامنے لائی جاتی ہے اور ان کو چراغ دکھایا جاتا ہے کہ جن کو تم آج اپنے سر پر بٹھا رہے ہو یہ تو اللہ کے دشمن تھے, یہ نمکخوار تھے, لیکن نمکخواری کی ہے. میں کبھی سوچتا تھا کہ کیوں بھیجا گیا. یہ لوگ اٹھتے جاتے ہیں, کہاں جاتے ہیں, اور یہ جو پکارنے والے پکار رہے ہیں کہ نمک خارو نمک حلالی کرو, اس سے کیا مطلب ہے, اس کو موقع نہیں تھا. اور مالک فرماتا ہے ظالم یہ سمجھتا تھا انہو ظن اللہ یحور کہ یہ جو قہر کا زمانہ گزر رہا ہے عیش کا, یہ جوانی کا گرم سیال خون ہے, یہ کام و دہن کی لذتیں میسر ہیں, آنکھوں کے نظارے ہیں, کانوں کے سوالے بول ہے, یہ دور ہمیشہ رہے گا, کمان چڑھی رہے گی. تو مالک فرماتا ہے یہ سمجھتا تھا کہ یہ قہر کا یہ زمانہ ہور میں تبدیل نہ ہوگا. اللہ یحور, کبھی اس کے عیش کے اوپر کبھی خدا کا ایک انگارہ نہ برسے گا. فرمایا یہ سمجھتا تھا اور یہ بھول گیا تھا کہ سب کچھ دینے والے نے دینے کے بعد ایک بات مانگی تھی کہ میرے بندے میرا کھاتا ہے, میری ہواؤں میں سانس لیتا ہے, میری زمین کے اوپر زندگی گزارتا ہے, میری باعث سے رزق حاصل کرتا ہے, سب کچھ میں نے دیا ہے, تیری آنکھ تیرا کان ہے, تیرے بدن کہے گی, اور میں نے تجھ سے صرف ایک بات مانگی ہے کہ دیکھنا تم میری بندگی کرنا, میرا غلام رہنا, اور میرے غلاموں کا غلام میری مخلوق کا بندہ نہ بن جانا. اور تو نے ظالم یہی نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ مالک ایسے شخص کو اپنے سامنے لانے کے بعد کہے گا کہ آج اگر ساری دنیا جس کے لیے تو نے مجھے بھلایا تھا اور میرے ساتھ ظلم کیا تھا سب میں دے دوں تو تو کیا آپ کے اس علاوہ سے بچنے کے لیے اس کو فدیے میں دینے پر تیار ہو جائے گا؟ وہ کہے گا بالکل. تو مالک اس سے کہے گا کہ میں نے ایک کتنی معمولی بات تجھ سے مانگی تھی کہ میرے بندے دنیا میں جانے کے بعد میرے ساتھ کسی اور کو میری مخلوق کو ساجی نہ بنانا, لیکن تو نے یہ بات نہیں مانی. تو ایک وہ چیز جو مالک کے لیے گالی ہے وہ یہی چیز ہے کہ اس کا بندہ اس کا کھائے اور اس کے بعد گن گائے اس کے کسی مخلوق. اس کو مالک اپنے لیے حدیث قدسی میں آتا ہے کہ ابن آدم شتمنی, بخاری بیان کرتے ہیں کہ مالک کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مشرک جو میرے ساتھ میرے بندوں کو ساجی بناتا ہے, کسی شکل میں وہ ذات ہو صفات ہو,
وہ حقوق ہو اختیارات ہو، کہیں ذرہ برابر بھی تو مجھے سب کو ختم کرتا ہے، مجھے گالی دیتا ہے۔ اور مالک نے بنایا یہی تو ایک دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو ایک ہے کہ اللہ کو اپنا ایک مالک ماننے کے بعد انسان اپنے مالک کے سامنے جھک جائے اور اس کی غلامی کی انتہا کر دے، اس کے اشاروں پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو، اس کے دوستوں کے ساتھ محبت کی بازی لگائے اور اس کے دشمن اور طاغوتوں کا دشمن بنے۔ سب کچھ بیان کرنے کے بعد مالک بتاتا ہے کہ دیکھو ہمارا پیمانہ، دیکھو تمہاری نگاہ میں یہ بہت اونچا پیمانہ ہو، لیکن یہی ایک پیمانہ ہے وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، کہ ہم تم سے اپنی بندگی کا جو مطالبہ کرتے ہیں تو خالی یہ نہیں کہ تم ہماری غلامی کرو اور بس، فرمایا جو ہمارے دشمن ہیں جو اپنی غلامی کروا رہے ہیں، دنیا جن کے سامنے سر جھکاتی ہے، جن کے کہے کے اوپر اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، اور جو ہمارے دشمن ہیں ان سے تمہاری دشمنی ہونا چاہیے، تمہارا کفر ہونا چاہیے، تب تمہارا ایمان ہمارے یہاں معتبر ہے، ورنہ یک طرفہ ایمان جو ہو کہ تمہیں مانتے تو ہو لیکن اس کے بعد کہتے ہو کہ بدھ بھی راضی رہے اور اللہ بھی ناراض نہ ہو۔ اگر تمہاری یہ روش ہے تم دوغلے ہو، اور تمہارا یہ دوغلا ایمان تمہارے منہ پر ہم پھینک ماریں گے۔ اور آج امت مسلمہ کی یہی بربادی ہے، جس نے اس کو برباد کر ڈالا ہے، اس کے باتوں پر ٹھوک رہے ہیں، اس کی آبرو کے کفن تک کاٹتا ہے، اس کی بستیوں دھواں اٹھ رہا ہے، صدیاں ہو گئی ہیں، یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، اور یہ دنیا کی بربادی تھی، یہ قوم برباد ہو جائے مٹ جائے، یہ اللہ کی بات آج دبی ہوئی ہے، اللہ کی کلام کی آج کوئی عزت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا کوئی مقام نہیں ہے، دین کا مذاق اڑاتے ہیں صرف باہر والے نہیں، یہ امت کے جو یہ جو اپنے زبان سے نعرے لگاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اللہ کی کتاب کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مذاقے کے ساتھ نوازتے ہیں، اور اللہ کو دن دہاڑے راستے گلی میں ہر جگہ اللہ کو سب و ختم کرتے ہیں، پیر پھسل جائے تو یا غوث کا نعرہ لگتا ہے، اللہ کے گھر کی طرح سے حج کی بجائے ہر جگہ عرس ہو رہے ہیں، اللہ کے بندوں کے گھروں کے ساری نظر و نیاز ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ دستگیر ہے، وہ داتا ہے، وہ بندہ پرور ہے، وہ مجیب الدعوات ہے، وہ سمیع الدعا ہے، اللہ کے ساتھ یہ ظلم آج یہ امت کر رہی ہے دوسروں کا، کیا شکوہ کرے، آج ان کا یہ حال ہے، ان کے بڑے بڑے جو گزرے ہیں صدیوں سے یہی بات کہتے آئے ہیں، کبھی اللہ کی بات کا انکار کرے، اللہ کے ساتھ اللہ کو جن کو انہوں نے ولی بنایا ہے وہ ساجی بنائیں، اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگائیں، وہ ذلیل الزام کہ جو یہود النصارہ اور منافقین لگاتے تھے، یہ سب کچھ یہ امت دیکھ رہی ہے اور اس کے اوپر مگن ہے۔ یہ ہے جو اس کی نگاہ میں عزت والے ہیں، ان کے گن گائے جاتے ہیں اور ان کا نام آ جائے تو چہرہ کھل اٹھتا ہے، اور توحید اللہ کی بندگی اور اکیلے مالک کی بندگی کا ذکر آئے تو اس کے بعد ان کا دل بھج جاتا ہے، ناگوار خاطر ہوتا ہے، چتورے بدل جاتی ہے، تو مالک یہی شکوہ کرتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، کہ ان دنیا کے یہ لالچی ہیں جو اس پر ٹوٹ گرنے والے ہیں، یہ ان کا عالم یہ ہے، اللہ کے جو دشمن ہیں، اذا ذکر اللہ وحدہ، اگر اللہ کی توحید کا ذکر آئے کہ وہی ایک مالک ہے، سب مملوک ہے، ایک خالق اور سب مخلوق ہے، ایک داتا ہے اور باقی اس کے در کے بھکاری ہیں، ایک عرش والا ہے باقی سب فرش والے ہیں، اگر کہیں اس کا معاملہ ہو وہی سنتا ہے، وہی جانتا ہے، وہی نفع نقصان پر مالک ہے، وہی موت اور زندگی دیتا اور چھین لیتا ہے، اور وہی ہے جس کے سامنے جانے کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کون اس کی درگاہ کا رانا ہے اور کون سرفرازی کے تاج کا مستحق ہے۔ یہ ایک مالک فرمایا جب یہ بات آتی ہے، اللہ کی توحید یوں کھول کر سامنے لائی جاتی ہے اور ان کو چراغ دکھایا جاتا ہے کہ جن کو تم آج اپنے سر پر بٹھا رہے ہو یہ تو اللہ کے دشمن تھے، یہ نمک خوار تھے لیکن نمک خامی کی ہے۔ فرمایا اس کے بعد ان کے دل بھج جاتے ہیں، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور اللہ کے علاوہ جو ان کے رحمت اللہ علیہ اور ان کے امام اور ان کے پیشوا ہیں، جن کے یہ گن گاتے ہیں، دل میں مناتے ہیں، جن کی نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، ان کا ذکر آ جائے تو اذا ہم یستبشرون، مالک فرماتا کھل اٹھتے ہیں۔ آج اس امت کی یہی کیفیت ہو گئی ہے، تب کہیں میرے بھائیوں آسمان سے یہ انگارے برس رہے ہیں اور زمین اپنا لاوا اگل رہی ہے، اور یہ دنیا کی ذلت جو ماتھوں پر ٹھوکریں اور منہ پر
تھوک کے ساتھ آج آپ دیکھ رہے ہیں. یہ تو بہرحال ایک آگ ہے، ذلت کی آگ، لیکن اگر یہی حال باقی رہا تو پھر جہنم کی آگ جو ہمیشہ جلاتی رہے گی، رشتہ داری کی ساری راہیں بند ہو جائیں گی، اس سے بچانے کا کیا موقع ہوگا. اس لیے آج اس کا موقع ہے کہ اللہ نے یاد دلایا ہے کہ اگر ایمان کے دعوے دار ہو اور تم دیکھ رہے ہو کہ ہر طرف باہر والے بھی اور اندر والا بھی اللہ کے دین کے ساتھ یہ ظلم کر رہا ہے، تو اپنی ذمہ داری پہچانو. مالک فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اللہ کے باغی ہے، ان کا ایک ارادہ ہے، ایک مقصد ان کی نگاہ کے سامنے ہے کہ اللہ کے اس نور کو، نور ایمان کو، اس توحید کے اس نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. لیکن پروردگار اس کو تمام اتمام تک پہنچا کے رہے گا، اس وجہ سے کہ ایسے لوگ جمع ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اٹھایا ہے، اپنے ساتھیوں کو آواز دی ہے، تو کوئی دیر کا آیا ہے، کوئی سویر آیا ہے، لیکن سارے مخلص آتے گئے ہیں. چاہے 5 سال لگ گئے ہوں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن جب آئے ہیں تو پوری جان کے ساتھ آئے ہیں، پورے دل کے ساتھ آئے ہیں، اور پوری توانائیوں کو انہوں نے میٹ دیا ہے. یہ اللہ کی توفیق ملی ہے، اور آج ہم ان کے نام لیوا ہے، مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے ہیں. لیکن جب تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چلو اسلام کا نام لینے میں فائدہ ہے، اس وقت تک تو ہم اسلام کا نام لینے والے ہیں اور بڑے آواز کے ساتھ لے رہے ہیں. لیکن اگر کہیں اس میں کوئی تکلیف اور کوئی مصیبت کا موقع آنے لگے تو اس کے بعد کھسک جاتے ہیں اور کترا جاتے ہیں. اور مالک فرماتا ہے دنیا یہ چاہتی ہے اور ہم نے اس کا انتظام کیا ہے کہ یہ بات دنیا میں نہ ہونے پائے. هو الذی، اور تمہارا مالک تو وہی ہے، ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. لیکن مالک اس کو پسند نہیں کرتا. مالک نے اس کا انتظام کیا ہے اپنے آخری نبی کو ہدایت کے ساتھ پوری رہنمائی اس کی ہے، کتاب دی ہے، اور ذمہ داری ڈالی ہے کہ یہ دین حق ہے جس میں ایک مالک کی پوجا ہوگی اور طاغوت کے ساتھ دشمنی اور کفر کیا جائے گا. اس دین کو ساری دنیا میں غالب کرنا یہ آپ کا فریضہ ہے. سارے انتظامات کریں اور اس کے بعد پھر وہی چیز جو آخری چیز ہوتی ہے سوالات کو استعمال کرنے کے لیے. اور اس طرح سے، اور دنیا میں یہ مشرک ہے، چاہے یہ بادشاہی کے تخت پر بیٹھے ہوں یا خزانے کے سانپ بنے ہوئے ہوں یا دینداری کا کاروبار کرتے ہوں یا یہ عوام ہے جو ان کے ان ملا کے قبضے میں ہوتے ہیں، یہ مشرک جل جائے، ان کے کلیجے سے ہو کے اٹھے، پرواہ نہ کیے. فرمایا ایک مقصد سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ خود اللہ کے بندے بنے، بندگی کی انتہا کر دکھائیں دنیا والوں کے سامنے، اور اس کے بعد اللہ کی اس بندگی کے دین کو دنیا کے سامنے پیش کریں. اس راستے کے اندر چوٹے کھا کر سہلائیں اور زخم اٹھانے کے بعد شیرانہ وار چاٹ جائیں. ہجرت کے مقام آواز دے تو اس ایمان کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے ہر چیز کو ٹھوکر مار کر اور ثابت قدمی دکھائیں، اور اس کے بعد فولاد کے ذریعے سے اللہ کے دین کو باطل کے مقابلے میں غالب کرتا رہے. تو یہ بیان کرنے کے بعد کہ بندگی کا صرف یہ معاملہ نہیں ہے کہ حمد و ثنا کر لی تم نے، نماز پڑھ لی، روزے اور حج و زکات کا ادا کر لیے اور جو کچھ فرائض ہے، اور اس کے بعد سمجھ لیا کہ تم نے تیر مار لیا، کامیابی کی منزل اب تمہارے قدموں میں لوٹے، یہ تمہارے حق میں حق پہنچتا ہے. مالک فرماتا ہے یہ کہاں، یہ تو ابتدا ہے. تم عذاب علیم سے نہیں بچ پا سکتے اگر تم یہی تک رہے، چاہے انتہا خلوص کے ساتھ. فرما بھی 2 چیزیں تو باقی ہیں، تواسی بالحق اور تواسی بالصبر. یہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ خود بندگی کریں، عمل صالح سے ثبوت دے، اور پھر دنیا والوں کو اللہ کی بندگی اور غلامی اختیار کرنے کے لیے بے محابہ کھود کر فسا بما تمر وعارض عن المشرکین، کھود کر بات سمجھا دے گی توحید یہ ہے اور شرک یہ ہے. یہ نجس دامن ہے جس کی کوکھ سے ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ سرچشمے صافی ہے، یہ ایمان کا اور توحید کا یہ حد بھلائی اس سے نکلتی ہے. اور اس راستے میں پھر برداشت کرتے رہے جو عطا رہے گی. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. ایسا ایمان ہو کہ آگ لگا دے اپنے ماحول میں، ماحول برداشت نہ کر پائے، اور پھر وقت آتا ہے کہ نکال بات کرے، ہجرت کے مقام آواز دے. فرمایا جو ہمت بس
اس کے بعد لبیک کہنے کے بعد ہر چیز کو ٹھکرا دے ایمان کے لیے، تو اس کے بعد وجاہدوا، اور پھر یہ نہیں کہ اب سستانے کے لیے پیر پھیلائیں اور کمر کس لیں، کبھی اس کے بعد آخری مارکا آ رہا ہے جہاں فولاد استعمال ہوتا ہے، سر اچھلتے ہیں اور سینے چاک ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ اگر اولئک یرجون رحمت اللہ، اگر اللہ کی رحمت کے یہ امیدوار ہیں، بھلے سے ان کو حق پہنچتا ہے، اور جو اس سے کم تک جانے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کو یہ حق نہیں پہنچتا، وہ تھوڑے دلے ہیں، ان کے لیے مالک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونه۔ اور اگر یہ ہمت نہیں ہے، ایمان اور نماز و روزے تمہارا معاملہ ہے، دین کو کھول کر دنیا کے سامنے رکھنے اور اس راستے میں جم کر کھڑے ہونے اور یہاں تک کہ کھالے ادھر جائیں، تو اس کے اوپر بھی صبر کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو مرتد ہو جاؤ، اچھا ہے تمہارے لیے۔ نامرادوں اور نامردوں کے لیے اللہ کا یہ دین نہیں اترا ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے بھی اللہ، اور اللہ اس کے بعد یاد دلاتا ہے کہ دیکھو ذمہ داری تم نے دیکھ لی، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پر ایمان لانے کا تمہارا وعدہ اور اقرار ہے، اب سنو تمہاری ذمہ داری کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فرمایا یہ بات تو تم نے دیکھ لی کہ اللہ نے سب کچھ دینے کے بعد ایک مطالبہ کیا ہے کہ اللہ کی بندگی انفرادی حیثیت سے بھی اور اجتماعی حیثیت سے بھی ہونا چاہیے۔ دنیا میں جو اللہ کے باطل طاقتیں ہیں ان کو سر اٹھانے کا موقع نہ ہونا چاہیے اگر تمہارے ایمان میں گرمی اور خلوص ہے۔ تو فرمایا ایمانداروں، کیا تم کو میں وہ بے وفا اور سوداگری بتاؤں کہ جو تم کو عذاب علیم سے بچا سکتی ہے؟ بڑے درجات کا معاملہ نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایمان لاؤ اللہ پر جیسے ایمان لانے کا حق ہے، اور اللہ پر ایمان لانے کے اندر وہ ساری چیزیں اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے پیغمبروں پر، یوم آخرت پر، سب جتنی ایمان والی باتیں ہیں تو اس میں ایک میں سمیت دی مالک نے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول صاحب کو اپنا آخری رسول مانو۔ تمہارے ساتھ دیکھو کیا ان کی حالت ہے۔ ایمان کی جب دعوت تم کو دی ہے تو اس سے پہلے جب اللہ نے ان کو پیغمبری پر مبعوث کیا ہے تو ان کی حالت کیا تھی دنیا کے لحاظ سے؟ ان کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ دولت کے اندر نہا رہی تھی، لیکن تاجروں تم کیا سمجھ پاؤ دعوت کیا ہوتی ہے؟ دعوت اور تجارت کا فرق پہچانو کہ 13 سال کی اس کوشش کے اندر یہ ساری دولت ختم ہو گئی، کمائی دنیا بڑھنے کی بجائے ایک ایک دن کم ہوتی گئی، اور دائی کا یہ کام ہوتا ہے، شکر ادا کرتا ہے مالک تیرے راستے میں جو دنیا جاتی ہے پروردگار یہ جائے تو تیرا شکر ہے، کرم فرمائی ہے کہ تو نے یہ توفیق دی۔ یہاں تک کہ بخاری کی حدیث آتی ہے کہ جو دوپہر کو حضرت ابوبکر پہنچے ہیں ہجرت کے جانے کا جب ارادہ ہوا ہے، نبی حضرت ابوبکر کے گھر کے اوپر نبی دوپہر میں پہنچے ہیں، وہ تعجب انگیز بات تھی۔ حضرت اسماء بیان فرماتی ہے بخاری کی حدیث میں کہ ہم لوگ گھبرا گئے کہ یہ بات کیا ہے، اس وقت تو آپ کبھی نہیں آیا کرتے تھے۔ پھر اسماء کہتی ہے میرے والد ابوبکر صدیق سے کہا کہ یہاں سے اگر کوئی غیر ہے تو یہاں سے ہٹا دو۔ انہوں نے کہا کوئی بھی نہیں ہے، یہ تو گھر کے لوگ ہیں، یہ آپ کی اہلیہ ہیں جن کے ساتھ آپ کا نکاح ہو چکا ہے اور ستی بھی نہیں ہوئے عائشہ۔ تب آپ نے کہا کہ اللہ نے اب مجھے اجازت دے دی ہے، میرے اور بہت سے ساتھی جا چکے ہیں مدینے کہ اب میں مسجد ہجرت کر جاؤں۔ تو ابوبکر نے کہا کہ کیا مجھے بھی شرف ہے سفر آپ کے ساتھ ہم سفری کا ملے گا؟ آپ نے کہا۔ یہ سننے کے بعد اسماء کہتی ہیں کہ میں نے یہ دیکھ کر مجھے تعجب ہوا کہ ایک بوڑھا، میرا باپ بوڑھا ہو رہا ہے اور یہ آنسو بہا رہا ہے، اس بات کے اوپر اس میں آنسو بہانے کی کیا بات تھی؟ وہ نہیں سمجھ پائی کہ خوشی کے آنسو تھے کہ اتنا بڑا موقع ہے اور نبی کے ساتھ جس کو شرف ہو جاتا ہم سفری کا مل رہا ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے مل رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بات پھر میرے والد حضرت ابوبکر نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ امید تھی کہ یہی ایسا ہی ہوگا، اس لیے میں نے 2 اونٹنیوں کو اس سفر کے لیے پوری طرح سے کھلا پلا کے تیار کر رکھا ہے، ایک آپ کے ساتھ آپ کی ہے اور دوسری پر میں سوار ہوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابوبکر بہت اچھا، میں تمہاری اونٹنی لوں گا، لیکن یہ ہجرت کا معاملہ ہے، میں عاریتن نہیں بلکہ میں اس کو خرید لوں گا ویسے، لیکن میرے پاس قیمت ابھی نہیں ہے، ادھار پر مجھے دے دو اور اپنی مٹھی پر میں سفر کروں گا۔ تو یہ حال ہو گیا ہے 13 سال کے اندر۔ یہ جو آج ہمارے ممبر اور محراب کا جو دینداری کی دعوت دیتا ہے
دیکھو صبح اٹھتا ہے، گنتا ہے کل کتنا تھا اور آج کتنا ہے، سرمایہ دیکھتا ہے کہاں پر. یہ تاجر جو ہے کہیں تاجر ہوتا ہے کہیں دائی ہوتا ہے، بالکل زمین اور آسمان کا فرق ہے ان کے اندر، ضد ہے. تو دائی کا عالم یہ ہوتا ہے. تو بات یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمانداروں اگر مال کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے اور ایسی محبت ہے، محبت جائز محبت، تو اللہ نے اجازت دی ہے، اس میں خیر و برکت ہے، اس کا ثواب بھی ہے. لیکن اگر اللہ کے معاملے میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بھی یہ رکاوٹ بن جاتی ہے تو پروردگار فرماتا ہے فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. ان سے کہہ دیے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها والمساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. لوگوں اگر اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یہ چیزیں عام ہوتی ہیں، تمہارے باپ ہیں، تمہارے بیٹے ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تمہاری بیویاں ہیں، تمہارا کٹمب اور قبیلہ ہے، تمہاری تجارت اور تمہارا روزگار ہے، تمہارے محل، تمہارا گھر، تمہاری حویلی ہے، اگر یہ چیز تم کو اللہ اور اس کے رسول سے کے ساتھ محبت کرنے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے روک رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ زبردستی نہیں کرتا. فتربصوا انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تم پر صادر کر دے. اور کان کھول کر سن لو کہ لوگوں جو ایمان کا اقرار کرنے کے بعد کتراتے ہیں اور ان چیزوں کو تم ترجیح دو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے پیچھے ہٹ جاؤ تو تم فاسق ہو، چاہے بڑے بڑے دعوے تمہارے ایمان کے ہوں، چاہے تم بدر و احد کے اندر شریک رہے ہو اور تم نے کہیں کمی نہ دکھائی ہو. لیکن ایک مرتبہ بھی اگر تم نے اس راستے میں کوئی کمی ظاہر کی تو اس کے بعد انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ صادر فرمائے. اور تم یاد رکھو کہ پروردگار لا یہدی القوم، یہ تو پروردگار ہے، یہ کو ہے، ان کو پروردگار راہ نہیں دکھایا کرتا ہے. لوگ کو وعدہ خلافوں کو اس مقصد کو نہیں جا سکتا. اللہ کا فرمان یہ ہے کہ اس سب تک تم نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے اور تم نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم نے جان اور مال اللہ کے ہاتھ بیچ دی ہے جنت کے بدلے میں. ایمان کا معاملہ یہی ہے. اللہ فرماتا ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ زبان کے دو بول ہیں، بولے اور جب چاہا اسے بھول گئے. فرمایا اس کے معنی یہ ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اس کے معنی یہ ہے کہ تم نے ایمانداروں اگر مخلص ہو، جان اور مال تم نے اللہ کے ہاتھ بیچ دیے ہیں. اب یہ معاملہ نہیں ہے کسی موقع پر جان و مال کو سنبھال کر رکھو اور اللہ کی دین کا تقاضے جو ہیں ان کو پسے پوچھ ڈال دو. فرمایا یہ نہیں، جنت تمہیں دیں گے، اتنی بڑی قیمت ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ تمہیں کرنا ہوگا. اور اس کے بعد فوراً مالک فرماتا ہے کہ جو ایسے وعدے میں ایمان کے وعدے میں مخلص ہوتے ہیں وہ آخری حد تک جاتے ہیں. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون. اور تو نمازیں، روزے، حج اور زکات، یہ تبلیغ دین، اس میں چوٹ کھا کے سہلا لینا، پیٹ کے اوپر چوٹ، قید و بند، یہ تو سب ہے. لیکن آخری چیز ان کے عزائم میں ہوتی ہے کہ اس کے بعد کہ میدان جنگ میں اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے سر بکف جائیں گے، کفن بدوش جائیں گے، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرائیں گے اور شہادت کی تمناؤں سے بھرپور دل کے ساتھ اللہ کی طرف سے اس عنایت اور کرامت کو جو شہادت کی شکل میں آتی ہے اس کو آواز دیں گے. فرمایا یہ اگر تم کرو گے یہاں تک جاؤ گے، سب کہیں عزائم ہو چاہے موقع نہ آئے، خلوص کے ساتھ سب کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ پروردگار تمہارے ایمان کی قدر کرے، آپ کی لپٹوں سے تمہیں بچا لے اور پھر ان مقامات میں داخل کر دے جہاں وہ فرماتا ہے کہ لہم فیہا ما یشاؤون، وہاں صرف تمہاری مشیت راج کرے گی، تمہاری مشیت میں مالک بھی مداخلت نہ کرے گا. خالدین ہمیشہ کی بات ہے. کان علی ربک وعدا مسئولا. اگر کبھی جنتوں کے اندر جواب مردو یہ کچھ کرنے کے بعد آئے ہو، مخلص ہو، نمک کھلا لو، پھر تمہاری مشیت راج کرے گی اور تمہاری مشیت میں کبھی مداخلت نہ ہوگی. بفرض محال میری طرف سے مداخلت ہو جائے تو میں نے اپنے کو مسئول بنایا ہے، تم کو حق دیتا ہوں کہ پوچھ سکتے ہو کہ مالک تو نے وعدہ کیا تھا، یہ وعدہ پورا نہیں ہو رہا ہے. تو یہ ایک انداز ہے. یہ آپ سمجھ لیں یا تو آگ لگے گی، یہ ایمان کا اقرار ہے، اور پھر پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ.
مالک فرماتا ہے ایسے لوگ بھی ہیں کہ کنارے کھڑے ہوئے ایمان کے دعوے ہیں اور اللہ کی بندگی وہاں کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ رفتہ صاف ہے، راستہ ہموار ہے، 2-4 قدم چل لیتے ہیں، مشکلات اور مصیبتیں آئیں، چوٹ لگنے کا کئی خطرہ پیدا ہوا تو کھسک جاتے ہیں۔ فرمائے ان منافقوں کو ان کی ہزار فوج ہو، لاکھ اور کروڑ ہو، یہ خس و خاشاک سے بھی حقیر ہے اللہ کی نگاہ میں، اس گندگی کے کیڑے سے زیادہ حقیر ہے جو ناک سے گندگی کو ٹھیلتے ہوئے چلتا ہے۔ مالک کی یہاں ایک ہی قدر ہے، اس کی ایمان کی اور ایمان کی غیرت کی قدر ہے پروردگار کے یہاں۔ اور آج ہماری بے غیرتی یہ صاف بات ہے کہ کبھی کوئی ہے کہ ہمارے کسی بھائی، کسی عزیز، کسی باپ کو گلی گلی کوچے کوچے گالی دی جائے تو کبھی ہم برداشت نہیں کرتے۔ اور یہ سارے نعرے یا علی مشکل کشا اور یا غوث یا پیر بابا پر نیکی کے مدد شاہ، یہ سارے ہو رہے ہیں، نظر نیازیں ہر طرف ہو رہی ہیں، گھر یہ حج کی طرح سے یوس منایا جا رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ کے ساتھ یہ سلوک ہے اور نام بھی دیے جا رہے ہیں، کوئی داتا ہے، کوئی دستگیر ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور ظلم کی انتہا ہے کہ اللہ کہتا ہے للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، کہ اگر تمہیں اللہ سے کچھ مانگنا ہے اللہ ہی تم کو دے سکتا ہے، اس کے خزانے پورے ہیں، تمہاری حاجتیں بے حساب اور حلال نوعیت کی ہے اور اللہ کے یاد ہی سب کچھ ہے۔ اس لیے اللہ سے اگر مانگنا ہے تو اس کے اسماء حسنی کا، چاہے وہ ذاتی نام ہو اللہ کے یا صفاتی نام ہو، الرحمن الرحیم الوہاب الدیان ہے۔ مالک فرماتا ہے سورہ اعراف میں کہ یہ اس کی رحمت میں جوش پیدا کرنے کے لیے ان ناموں کو استعمال کرو، اللہ سے دعا کرو، وہی دینے والا ہے۔ اور ہمارا حال کیا ہے کہ نماز بھی پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی کہتے ہیں، اس کے بعد امام صاحب بیٹھ گئے اور دعا کر رہے ہیں کہ ہم نے جو نماز پڑھی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، یہ فجر پاک کے صدقے میں قبول فرما لے۔ اللہ فرماتا ہے صدقہ میری ذات اور میری صفات، میرے اسماء حسنی ہیں، میں تم کو بتا بھی دیا، لیکن یہ آج مسلمان کہتا ہے بتا تو دیا ہے لیکن ہم سمجھے کہ یوں ہی چلچلاتی بات ہے، تیرے رسول کا کیا مقابلہ؟ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ صرف یہی نہیں کہ شرک، بلکہ ایسی شدید توہین اور کیسی خوبصورت انداز میں کہ اس میں کیا خرابی ہے؟ نبی صاحب کو صدقہ دیتے ہیں، اللہ ہمیں صدقہ دو تو ہمارے نام ہیں، ہماری ذات کا صدقہ دو، ہم سے کوئی بڑا ہے؟ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، چھوڑ ظالموں کو جو اللہ کی ناموں کے اندر الحاد کرتے ہیں کہ اس سے بڑے بھی نام لے کے آتے ہیں، یہ ہر طرف ہے۔ آپ کے سامنے بات اگر کبھی نہیں آئی ہے، جن کے سامنے جس انداز سے بات آتی جاتی ہے ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ پھر اللہ کے دین کے لیے اگر اس دن سے خوف ہے کہ جس دن ایسا ہے کہ وہاں نہ کوئی سفارش قبول ہوگی اور نہ کوئی فدیہ دینے سے جان بچے گی، نہ کوئی ایسا طاقتور ہے یا اللہ کے فیصلے بدلوا دے، اور پھر اس کے بعد اگر سب سے کم جس کو عذاب ہوگا، اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں اس کے پیر میں 2 انگارے تلوے میں رکھے جائیں گے، اور وہ انگاروں کی گرمی کا یہ عالم ہوگا کہ اس کی طوالت، جسم کی طوالت جو بتایا ہے کہ جب انگاروں پر بیٹھے گا یہ جہنمی، تو اس کی جو بیٹھک ہے یہ 1.5 فٹ کی نہیں، یہ ہزاروں گز اور میل کی بن جائے گی تاکہ انگاروں پر بیٹھنے کا مزہ آ جائے۔ تو پروردگار کے جو قرآن جو فرماتا ہے وہ یہ فَقُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، اس آگ کے اندر آگ کے کپڑے کاٹ کر جس میں آگ لگنے کے بعد پھر اور جلے وہ کپڑے پہنائے جائیں گے، یُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِیمُ، اور سر کا جو حصہ کھلا رہ گیا ہے اس سے جہنم کے اوپر جہنم کا پانی ادیلا جائے گا۔ یُصَبُّ مَا فِی بُطُونِهِمْ الْجُلُودُ، اور وہ جو پیٹ کو کاٹتے ہوئے ہاتھوں کو تک پہنچ جائے گا اس کو کاٹ کر باہر نکال دے گا، بھون ڈالے گا، اور جو کھال پر پھسل جائے گا وہ جھلسا دے گا کھالوں کو۔ اور فرمایا کہ نہیں، کھال جلنے کے بعد یہاں مر جاتا ہے، فرمایا کُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، ایک کھال جل جائے ہم فوراً دوسری بنا دیں گے تاکہ اصلہ کمی نہ آئے۔ تو یہ 2 انجام ہیں زمین اور آسمان کا جن کے اندر فرق ہے، اور اللہ کی جنتیں ہیں جمع مردوں کے لیے، قصب و خاشاک کے لیے جو سورج کی ہر کرن کو چوم کر سینے سے لگائیں، اور ایک پھینکے ہوئے جوت ٹھکرائے ہوئے جو لقمے کو چوم کر اپنے پیٹ میں اتار لے اور شکریہ ادا کرے، ان کے لیے یہ اللہ کی کتاب نہیں آئی ہے۔ اللہ کی کتاب تو آئی ہے، وہ کہتی ہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، دنیا میں دوسروں کی بڑائی ہو رہی ہے اور تم چپ رہو گے اگر تم ایماندار ہو، اگر تم چپ رہتے ہو تمہارا ایمان تمہارے منہ پر پھینک دیے جانے کے لائق ہے۔ اللہ کے آپ پہنچنے کے بعد حالت دیکھو گے۔ فرمایا یہ تم نے سمجھ لیا ہے کہ بس نعرے لگائے لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد جنت کی بادشاہی تمہارے قدم چومے گی۔ تم دستک من ہذا یا جبریل، تو معلوم ہوا
کہ جو آسمان پہ جو اس وقت برزخ میں زندہ ہے سارے انبیاء، حضرت عیسیٰ بھی، حدیثہ اپنی اصلی جسمانی دنیاوی جسم کے ساتھ اور دوسرے برزخی جسم کے ساتھ، وہ یہاں نہیں آئے تھے اس شکل میں، بلکہ اللہ نے دنیا میں جو ان پیغمبروں کا جو شکل و صورت جو جسہ جو ہوتا تھا اپنے پیغمبری کے زمانے میں موجزانہ طور پر اپنی قدرت سے سب کو جمع کر کے آپ کے پیچھے نماز پڑھوا دی، تاکہ یہ ایک ثبوت ہو جائے کہ آپ امام کر دیا۔ باقی روح والا نہیں، آنے جانے کا معاملہ نہیں، خالص اللہ کی تمثیل اور معرفت نے جمع کر دیا، اور روحیں میں نئے جسدوں کے ساتھ اوپر آسمان پر جہاں پوچھنا پڑا ہے من ہاذا من ہاذا من ہاذا من ہاذا۔